یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوارڈو وادی سے دریافت ہونے والی صلیب ایک مسیحی صلیب ہے تو دریافت کے مقام سے دیگر مسیحی نشانات یا علامات کیوں نہیں ملی؟ یہ ایک بڑا معقول سوال ہے۔ میرا ماننا ہے کہ صرف ایک صلیب کی دریافت بلتستان میں مسیحیت کی تاریخی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اسی بنا پر بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد نعیم خان نے پاکستان اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں خصوصاً مغربی دنیا کی یونیورسٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے محققین اور آثار قدیمہ کے ماہرین کو بلتستان بھیجیں تاکہ وہ یہاں پر آ کر کھدائی کریں اور اس ضمن میں ہمیں ٹھوس معلومات اور علم فراہم کر سکیں۔ صلیب کوارڈو کے امدادی شواہد کے بارے میں یہاں پر ایک نہایت اہم پیش رفت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر نے کی ہے، جو خود بلتستان یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 20 اگست 2020 کو اسلام آباد میں ایک منعقدہ سیمینار میں ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تھی۔ اس میں انہوں نے بلتستان میں بدھزم، جینزم، بونزم، یہودیت، ہندوازم، مسیحیت اور اسلام کے چند مذہبی علامات پہاڑوں پر بنی ہوئی دیکھی ہیں اور وہ انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں پیش کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلتستان کی وادیوں میں صلیب کے نشانات بھی دیکھے جو انہوں نے اس پاور پوائنٹ میں پیش کیے تھے۔ مثلاً بلتستان کے ضلع گانچے میں درائے سالتور کی وادی دمسم میں ایک پہاڑ پر ایک صلیب کا نشان دریافت ہوا ہے جس کی طرف ایک برہ نظریں جمائے ہوئے ہے۔ اب ابتدائی آرٹ کے طالب علم کو بخوبی علم ہے کہ ابتدائی مسیحی آرٹ میں خداوند یسوع مسیح کو ایک برے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو صلیب پر مصلوب ہونے کو ہو۔ اس کی ایک تفسیر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ مسیح یسوع کو صلیب پر مصلوب کیا گیا جبکہ اس کا شاگرد جسے الہیات اور مسیحی آرٹ میں ایک بھیڑ کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ اپنے مالک اپنے چرواہے کی طرف دیکھ رہا ہے جو صلیب پر مصلوب ہونے کو ہے۔ تاہم اب بھی ہمیں دیگر امدادی شواہد کی ضرورت ہے جو بلتستان میں اسلام کی آمد سے پہلے، جو کہ 14ویں صدی میں آمد ہوئی تھی، اس سے پہلے مسیحیت کی موجودگی کے ٹھوس ثبوت فراہم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو یروشلم شہر سے باہر کلوری کی پہاڑی پر مصلوب کیا گیا تھا۔ تو جب بھی کسی جگہ پر مسیحی صلیب لگاتے ہیں تو اسے ہمیشہ بلند مقام پر لگایا جاتا ہے۔ اگر پہاڑی علاقے میں صلیب لگائی جائے تو وہ پہاڑ کے اوپر لگائی جائے گی تاکہ وہاں پر بسنے والے مسیحوں کو یاد کروایا جا سکے کہ ان کے نجات دہندہ نے صلیب پر مصلوب ہو کر انہیں نجات دی تھی۔ بائبل مقدس میں پہاڑ خدا کی موجودگی کا نشان ہے۔ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کوہ سینا پر کلام کیا اور اسے اسرائیل کے لیے شریعت دی۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی کشتی ارارات پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس طرح مسیحیت میں پہاڑ خدا کی موجودگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوارڈو کے اس پہاڑ پر کوئی مسیحی بستی موجود ہو سکتا ہے یہ صلیب کسی گرجا گھر کی ہو جو کوارڈو کے اس پہاڑ پر بنایا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صلیب یہاں پر مسیحی علامت کے طور پر بنائی اور لگائی گئی ہو۔ لیکن یہ سب ممکنات ہیں جن سے مزید سوالات جنم لیتے ہیں۔ ان ممکنات اور سوالات کا جواب سائنسی تحقیق اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی کھدائی کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ کیا تحقیق سے پہلے کوارڈو سے دریافت ہونے والی صلیب کو مسیحی صلیب قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یوں ہے
چونکہ کواردو کے مقام سے دریافت ہونے والی سلیب ایک مسیحی سلیب کے صورت جسے ہم کروکس کوادراتا کہتے ہیں، جس کے چاروں بازو برابر ہوتے ہیں، اسے بہت مماثلت رکھتی ہے۔ اس بنا پر مسیحی اسے مسیحی سلیب قرار دے رہے ہیں۔ تاہم میرے مطابق اس پر مزید تحقیق ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی تہہ تک پہنچا جا سکے کہ کیا واقعی یہ مسیحی سلیب ہے جیسے کہ مسیحیوں کا خیال ہے، یا فلی ہے جیسے کہ مقامی آبادی کا خیال ہے۔ جہاں تک زبانی روایت کا تعلق ہے، تاریخ لکھنے میں اس کا اپنا مقام ہے۔ 5ویں صدی قبل از مسیح کا یونانی مورخ ہیرودوتس، جسے ابو التاریخ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا یونانی مورخ تھوسیڈائیڈس، ان دونوں مورخین نے تاریخ کو رقم کرنے کے لیے گواہوں کی زبانی رپورٹوں کا کثرت سے استعمال کیا۔ گو کہ تاریخ لکھنے کے لیے زبانی روایت قابل اعتماد ذریعہ ہے، پھر بھی مورخین کو زبانی روایت کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جانا جا سکے کہ یہ روایت مستند، معتبر اور مصدقہ ہے کہ نہیں۔ جیسے جیسے زبانی روایت پرانی ہوتی جائے گی، اس میں مختلف دیگر باتوں کا اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کے مستند ہونے پر مورخین شک کا اظہار کریں گے۔ زبانی روایت قابل اعتماد ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ مثلا زبانی روایت کی ترسیل میں ایک گروہ اپنے ماضی کی شناخت کو چھپانے کے لیے تاریخ کو مسخ کر سکتا ہے، یا ناخوشگوار اور ناگوار واقعات کو تاریخ سے نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ زبانی روایت میں کبھی کبھار کبھی نہ پیش آنے والے واقعات یا افسانوں کو تاریخی واقعات بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، یا اہم تاریخی واقعات یا باتوں کو یکسر رد کر دیا جاتا ہے۔ تاہم مورخین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان زبانی روایات کے مستند ہونے کو غیر جانبدار ہو کر پرکھیں۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ بلتستان میں مسیحیت کے بارے میں آباء و اجداد سے کوئی روایت ہم تک نہیں پہنچی، اس لیے کواردو کی دریافت کے سلیب ہونے کے امکان کو یکسر رد کر دیا جائے، تو یہ علمی طور پر ناانصافی ہوگی۔ اس لیے زبانی روایت کو 100% درست ماننے میں مورخین کو دشواری کا سامنا ہوگا، اگرچہ زبانی روایت تاریخ لکھنے میں اپنا مقام ضرور رکھتی ہے۔